کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ فراڈ کر رہی ہیں کلائنٹس کے ساتھ؟ اس سوسائٹی کا بھی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کچھ بھی نہیں. نہیں، اس میں 100 کا نوٹ کم از کم لگا ہوا اس فائل کی قیمت 100 روپے ہے. وہ جو اس میں لگا یہ ہوا جو 100 روپے نوٹ ہے، یہ نام سے تو مجھے لگ رہا ہے فراڈ نہیں کم از کم ہوگا. میں اگر اس کو اس طرح کوئی بات بھی کروں گا کہ فراڈ ہے یہ سوسائٹی یا کچھ ہے، وہ بھی مناسب نہیں. میں ایک بات بتاؤں، جو ایسی سوسائٹیوں میں پھنساتا ہے نا، سب سے بڑا جو ڈستا ہے وہ پرسنل ریفرنس ہوتا ہے. اور یہ جو گرین ایکڑ کے نام دیکھو ذرا، گرین ایکڑ یعنی کہ کوئی فصلیں وغیرہ آپ نے وہ کام کرنا ہو. کھیت فیصل ٹاؤن فیز 2 ہم فیصل ہلز کی بات کر لیتے ہیں، ہم فیصل ٹاؤن فیز 1 کی بات کر لیتے ہیں، ہم ایف ایم سی کی بات کر لیتے ہیں. بہت سی پروجیکٹس ہیں، بہت سی سوسائٹیز ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو گروپ ہے یہ کہیں بھاگنے والا گروپ نہیں ہے. لیکن اگر اس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں جو آپ نے کلائنٹ کی بتائی ہے کہ 6 لاکھ پیڈ ہے، پیچھے 3 لاکھ رہتا ہے اور یہ حالات آ گئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ مائنس ہے، کچھ نہیں آئے گا، فائل آپ رکھ لیں اس کو. فراڈ ہو گیا. فراڈ ہو گیا. دیکھیں پہلے بکنگ میں پھنس گئے، پھر ڈیولپمنٹ چارجز دے کے اب وہ 100% اچھی طرح پھنس گئے. کہ آپ کو نہیں لگتا کیا کہ یہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس مایوسی کو ختم کیا جائے مارکیٹ سے؟ تھوڑی سی باتیں ایسی بھی ہوں گی، بڑی کڑوی تو نہیں کہہ سکتے، بڑی غمگین باتیں ہوں گی. ایم پی سی ایچ ایس فیز 2 یہ شاید چکری روڈ پہ آیا تھا. میرے بھائی اس ٹائم اس کے آپ کو 50,000 بھی نہیں ملے. ڈالرز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. مشہور زمانہ سے مشہور زمانہ. ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں گے کلر سے بھی. میں سمجھتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑی امیدیں لگا کے کلائنٹس نے اس میں پیسے پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے ہوئے. اچھا وہ کمیٹی نہ ڈال لیتا محلے کی کسی ماسی کے ساتھ. یہ وہ جس کا میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا، یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. اچھا اس کا تو اگر نام ٹائٹینک ہوتا تو زیادہ بھی اچھا تھا. السلام علیکم جی، اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں زبیر احسن. آج ہم ریسیل ویلیو کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ میں تو زیادہ ویلاز پہ ہوتا ہوں، ویڈیوز پہ آپ دیکھتے ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی کیوری ہو اس پہ میں اچھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کیوریز آ رہی ہوتی ہیں، مختلف سوسائٹیز میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، فائلز ہیں ان کے پاس، پلاٹ ہیں، ریسیل ویلیو کا ہم سے پوچھتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور ریل اسٹیٹ میں میرے استاد بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل خان صاحب. آج ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان سے پتہ کریں گے کہ ریسیل ویلیو کیا ہے اس وقت مارکیٹ میں. تو ابھی آپ بتائیں سر کہ کیا حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں؟ حالات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. حالات تو ٹھیک ہے، ٹف ٹائم ہے تھوڑا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ٹھیک کس چیز کے حالات ہیں پھر؟ ٹھیک اس چیز کے ہیں کہ میں اکثر پہلے بھی پوڈ کاسٹ ہوئے بہت سارے، میں نے اس میں بھی بتایا کہ ریل اسٹیٹ میں اگر ہم صرف ریل اسٹیٹ کی بات کریں گے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی ریل اسٹیٹ سے ہے، کہ وہ پلاٹس جو موقع پہ موجود ہیں، چاہے وہ رجسٹری انتقال کے ہیں یا فائل کے ہیں، وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. جو چیز ہوا میں ہے، جو قسطوں میں ہوا میں، وہ خطرے میں ہے. وہ چیز وہ مائنس میں بھی ہے، اور بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ابھی ہیں بھی نہیں ہیں، فائلیں صرف مارکیٹ میں. وہ بہت ساری ایسی ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، بس سوسائٹی ہی نام آیا اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے. وہ تو مارکیٹ میں بے شمار فائلز ہیں. اچھا ابھی میں یہ پورا ڈھیر لے کے آیا ہوں فائلوں کا، اچھا 1 بائی 1 ان کے میں آپ سے ریسیل یہ ویلیو میں کہاں سے پوچھوں. اتنی جمع کی ہیں آپ نے فائلز؟ یہ پچھلے 2-3 مہینے میں آئی ہیں ہمارے پاس، یہ ایک پروگرام تھا اس کے سلسلے میں. تو ان کی ریسیل ویلیو میں آپ سے پوچھوں گا 1 بائی 1، لیکن اس پہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. پہلے اوور آل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. مطلب سوسائٹیز میں اتنی گہما گہمی ہے کہ کلائنٹ پریشان ہے. کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی ریزن تو ہوگی نا کہ اتنی کیوں مارکیٹ ڈاؤن ہے یا اتنے حالات کیوں برے ہو گئے ہیں؟ مارکیٹ کے حالات، ایک تو آپ کے ٹیکسز، ابھی بھی میرے خیال میں دوبارہ کوئی ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں ایک سورس کے مطابق، کہ آئی ایم ایف نے بھی کوئی منی بجٹ کا بولا ہے. دوسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. سیکنڈ یہ اگر ہم دیکھیں تو اوورسیز سے بھی وہ بکنگز اور وہ ٹرانزیکشنز، وہ پیمنٹس، وہ بکنگز، وہاں سے بھی اب وہ پاور نہیں رہی، پرچیزنگ پاور کم ہے. یہ سب چیزوں سے پھر یہ ڈسٹربنس کافی ملی. اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں زبیر، آپ فائلز بھی لے کے آئے ہیں بہت ساری، میں دیکھ رہا ہوں مختلف سوسائٹیز کی. وہ یہ جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے، جو سوسائٹیز آئی ہیں اور بے شمار فائلز نکال کے چلی گئی ہیں، انہوں نے مزید انویسٹرز کو بھی ڈرا دیے، کلائنٹس کو. سب سے بڑی بات ہمارے اوورسیز کلائنٹس، اینڈ یوزرز بہت مایوس ہیں آج کل. اینڈ یوزر جو اوورسیز بالکل، وہ بیچارے بڑے مایوس اور پریشان ہیں ان سوسائٹیز کی وجہ سے، جو کہ 2-3 مہینے آئے، فائلز بھیج گئی اور نکل گئی. تو ان سب کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ ڈسٹربنس بنی ہوئی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سوسائٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے؟ جو سوسائٹیز اب دیکھیں اتنے مارکیٹ میں حالات ڈاؤن ہیں،
اور میں ابھی ریسنٹلی بہت ساری سوسائٹیز ہیں، اسلام آباد کی 3-4 ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ اور پتہ نہیں کون کون سے چارجز کے نام پہ بڑا برڈن ڈالا ہے کلائنٹس کے اوپر. تو آپ کو نہیں لگتا ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ابھی یہ حرکت نہ کی جائے؟ دیکھیں میں اگر ایک دو سوسائٹیز کا نام بھی لیتا ہوں، نیو میٹرو سٹی کی ہم بات کرتے ہیں، گجر خان کی بہت ساری بکنگز ہوئیں. شروع میں آپ نے دیکھا کہ 5 مرلہ پروفٹ میں گیا، کمرشل پروفٹ میں گیا. اس کے بعد ریسنٹلی جب انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے وہاں سے لوگ بڑے مایوس ہوئے. بالکل. اور مارکیٹ میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی، ہم نے بیچنی ہے، آپ نے بیچنی ہے، میں نے، ہر ایک بندہ بیچنے میں آ رہا ہے. ادھر لینے والے بندے کم ہیں، ادھر بیچنے والے بندے زیادہ ہیں. ایسے ہی. یہاں نقصان سوسائٹی کو ہی ہوا، کلائنٹ کا تو نقصان ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز پروفٹ میں چل رہی تھی اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو پوزیشن اور ڈیولپمنٹ چارجز انہوں نے لگائے، آپ کی چیز مائنس میں آ گئی. تو سوسائٹیز کرتی ہیں، بہت ساری سوسائٹیز ہیں. اگر ہم بلو ارتھ سٹی کی بات کریں وہاں پہ بھی مختلف، اگر آپ نے 2017 میں بکنگ کرائی ہے اس کے ڈیولپمنٹ چارجز کچھ ہیں 18 کے، کچھ ہیں انہیں 1.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے پھر بالکل اسی طرح. لیکن زبیر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، جو سمجھ آنے والی ہے، اس میں آپ ڈیولپمنٹ چارجز لگا بھی دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کلائنٹ دینے کو تیار ہے. جہاں لیکن کلائنٹ پوزیشن بھی تو ملنا چاہیے نا. اب ایسی سوسائٹیز یہی بھی ہیں جن مسئلہ میں ہے. پوزیشن ہی نہیں ہے پچھلے اب 5 سال سے. ابھی ہم نے ایک سوسائٹی دیکھی، انہوں نے ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ چارجز سٹارٹ کر دی. مجھے ایک سورس کے مطابق کہ بہت سے کلائنٹس نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کر دیے اور ابھی پھر بھی پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں پہلے بکنگ میں پھنس گئے، پھر ڈیولپمنٹ چارجز دے کے اب وہ 100% اچھی طرح پھنس گئے، لیکن پوزیشن اس بات کا تو بھی میری نہیں. ادھر ہی ہے نا کہ آپ کو نہیں لگتا کیا کہ یہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس مایوسی کو ختم کیا جائے مارکیٹ سے؟ دیکھیں اب وہی بات ہے، کسے آپ گلا کریں، یہ تو بالکل ہے، آپ کی اب بات بالکل ایک اور ٹھیک ہے. میری ذہن میں سوال ہے. اب دیکھیں مارکیٹ ویلیو کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی ہے جس میں پوزیشن بھی ہے کچھ بلاکس کے اندر. اب وہاں پہ مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے. اب وہی سوسائٹی ایک نیا بلاک لانچ کرتی ہے، وہاں اس سے ڈبل ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ ویلیو سے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اپنا پلاٹ لانچ کرے؟ نہیں زبیر، اس میں ایک چیز ہے، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے جو پہلا جو بلاک ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیصل ٹاؤن فیز 1 جو ہے، فیصل ٹاؤن فیز 1 کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل انہوں بالکل نے بھی ریسنٹلی کوئی بلاک لانچ کیا B1 کے نام سے، کہ فیصل ٹاؤن کوئی اس طرح کا نام ہے جو بھی ہے. بالکل. فیصل ٹاؤن فیز 1 میں وہیں پہ بلاک، اس کا جو ریٹ ہے، انہوں نے ریٹ جو لانچنگ ریٹ ہے وہی 80 لاکھ سے اوپر ہے 5 مرلہ یہی کا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو دوسرے بلاکس ہیں، اس سے پہلے جو بلاک ہے فیز 1 کا، تو وہ پلس میں، وہ پروفٹ میں. لیکن یہ انہی کے ایک اور پروجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں، فیصل ہلز کی. وہاں ٹھیک پہ ہے، سی بلاک میں 5 مرلہ کتنے کا ملتا ہے آپ کو؟ 30 لاکھ کا. آپ کو منیمم جو وہاں ریٹس چل رہے ہیں وہ آپ کو 28-29 تک 30 مل تک مل جاتے جاتا ہیں. 30 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، ایوریج. اب اسی سوسائٹی نے ایک نیا بلاک لانچ کیا، پرائم بلاک، وہاں پہ ٹھیک ہے، 56 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو مارکیٹ ویلیو دیکھنی دیکھیں چاہیے تھی؟ پرائم بلاک، آپ فیصل ہلز کی بات کریں، اس کی لوکیشن بھی دیکھیں. سی بلاک کی لوکیشن آگے ہے، آپ کی پرائم بلاک تو بالکل ایک کے پاس ہے. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے، پرائم بلاک جو ہے فیصل ہلز کا وہ بالکل لیول ہے. لیول سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جگہ تیار ہے. ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے، جگہ 80% تیار. ڈیولپ ہے. ہم لوگ دیکھیں ریئلٹی پہ بات کریں گے، ہر ایک بالکل سوسائٹی کو آپ ڈسکس کریں، بالکل. میں آپ کو ریئلٹی بھی بتاؤں گا، اس کے جو اس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بھی بتاؤں گا. اب وہاں پہ تو چیز ریڈی ہے آپ کو، اس وجہ سے اب وہ جو سی بتا رہے ہیں وہ آگے آ جاتا ہے، اس کا جو آپ بتا رہے ہیں بلاک پرائم وہ بالکل سٹارٹ میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ فرق ہے فیصل کا. اچھا ابھی ہم ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ گئے، ابھی ہم آتے ہیں واپس فائل کی طرف. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جی یہ ہمارے پاس پارکیو سٹی ہے، اوورسیز بلاک کا ہے. یہ آل ڈیوز کلیئر ہے، میں سمجھ گیا ہوں 1200 سیریز ہے ٹھیک ہے، اوورسیز ٹھیک ہے. بلاک کی. پارک کی اب اس سٹی، کے مجھے ٹھیک ہے، ریٹ پارک کی بتائیں. سٹی اوورسیز بلاک جو ہے، میرے مختلف چینل پہ ولاگز بھی ہیں اوورسیز بلاک پہ. اوورسیز بلاک جو ہے وہ 50 لاکھ سے لے کے آپ کا 55 لاکھ کے درمیان فائل ملتی ہے. ٹھیک ہے، ریسنٹلی جو سوسائٹی نے اس کو پوزیشن بھی دیا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے پوزیشن کے لیے اپلائی کیا، جبکہ سوسائٹی نے پوزیشن بند کر دیا اس ٹائم. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، وہ تب تھی ڈیمانڈ جب پوزیشن تھا اور جس نے گھر شروع کیا. اب اس ٹائم موقع پہ اس کے ریٹس گر گئے ہیں. جو 50-55 لاکھ اس کا ریٹ چل رہا تھا، اس کے اب ریٹ چل رہے ہیں آپ کے 47-46. سر یہ 1200 سیریز ہے،
ٹھیک ہے 12 سیریز کا مطلب یہ کہ مجھے نہیں پیچھے لگتا 40 سے اوپر ہوگا، کیونکہ پیچھے پوزیشن کے لیے بھی 500 سیریز تک آئے تھے پلاٹ. لیکن پھر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کا. اگر اس کلائنٹ نے اس کو لیا ہوا ہے 65 کی بکنگ میں لیا، مجھے نہیں پتا یہ اس نے بکنگ کتنے میں کرائی ہے پار کی 50 لاکھ والی ہے. 50 لاکھ تو 50 لاکھ والی ہے. یہ اس ٹائم تقریباً آپ کی 43 44 45 سے لے کے 50 کے آس پاس. ہاں اب اس کو اگر پوزیشن مل جاتا ہے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، پوزیشن مل جاتا ہے دوبارہ مال چل شروع ہو جاتی ہے آپ کی، یہ فائل پھر دوبارہ نکلے گی اوپر. مطلب یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، سمجھ آنے والی چیز ہے. چلیں یہ مطلب کچھ اچھا رسپانس مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا اگلا ہے جی ملٹی پروف MPCHS فیز 2، یہ شاید چکری روڈ پہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں جی کلائنٹ نے 7,80,000 روپے جمع کروا چکا ہے. ٹھیک. اچھا تھوڑی سی باتیں ایسی بھی ہوں گی، بڑی کڑوی تو نہیں کہہ سکتے، بڑی غمگین باتیں ہوں گی. 7 لاکھ جمع اس میں، 7,80,000. 7,80,000 میرے بھائی اس ٹائم اس کے آپ کو 50,000 بھی نہیں ملنے. جی حقیقت ہے 50,000 بھی نہیں ملنے. ڈالرز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. بیچارے کا 8 لاکھ لگا ہوا ہے، 50,000 پہ دیکھیں MPCHS جو ہے یہ آپ 2017 لے لیں یا پھر 11 میں لے لیں، یہ سارا جو گروپ ہے اب یہ چکری میں آیا تو وہاں پہ چکری میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے سوسائٹی بہت سلو ہے، وہاں پہ کام رکا ہوا ہے اس ٹائم، مارکیٹ اس کی نہیں ہے. ہم تو حقیقت میں بات کریں گے. بالکل آپ اپنا بھی اس میں اندازہ لگا لیں کہ جو میری ورکنگ ہے میرے نالج کے مطابق اس کا آپ کو 50,000 سے 1 لاکھ بھی نہیں آنا. نہیں، اس کے سامنے فیصل ٹاؤن فیز 2 جب اوپن ہوا تھا، لانچ ہوا تھا، تو میرے خیال سے وہ تو ایک ہفتے میں مجھے ختم ہو گیا. تو اس کو کیا مسئلہ ہوا؟ ایک ہی بندے کا ہے. اچھا زبیر صاحب، فیصل ٹاؤن گروپ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی فائلز ان کی فائلز جو ہیں، اگر وہاں پہ کسی نے 10 لاکھ جمع کیا ہوا ہے تو چودھری مجید صاحب ہر طرف سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو، ہر طرف سے. بالکل میری بات کو سمجھ، یہاں کی مینجمنٹ جو ہے وہ کسی جی سیکٹر میں بیٹھتی ہے، مجھے ایگزیکٹ جگہ بھی نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ہے. ہم آگے نکلتے ہیں، یہ اس کو ڈیٹ سمجھے. چلیں ٹھیک. ہاں آگے یہ ہے جی کنگڈم ویلی. ٹھیک ہے. 4 لاکھ تقریباً 4.5 لاکھ پیڈ ہے اس کا. ٹھیک 4.5 لاکھ پیڈ ہے. یہ اس کو بھی میں بولوں گا مشہور زمانہ، کیا بولیں، سوسائٹی. ہاں مشہور زمانہ ہاں سوسائٹی. بڑا نام تھا اس کا سٹارٹنگ. کنگڈم ویلی زبیر 5 لاکھ پہ 5 مرلہ ہے، پھر 8 لاکھ پہ ہوا، پھر 9 لاکھ 75 پہ ہوا، پھر 12 لاکھ گیا، اور پھر جا کے جب حالات بالکل سٹاپ ہو گئے تو یہ بھی سٹاپ ہو گیا. لیکن جتنے یہ ریٹس چینج ہوتے گئے انہوں نے فائلیں بھی نکالی. کنگڈم ویلی اس ٹائم ناٹ ٹرانسفر اس کی اوپن ہے، ٹھیک ہے. مائنس سے مائنس بتر بولتے ہیں، بولتے ہیں، بدتر ہے بالکل. اور لینے والا کوئی نہیں ہے اس کا. نہیں، اس کو تقریباً تین سال تو ہو ہی چکے ہیں میرے خیال سے. یہاں تو ٹرانسفر والا کیا چکر ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ سوسائٹی والے کیا چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا اتنا نقصان ہے. یہ تو کلائنٹس پہ ظلم ہے. ٹرانسفر اوپن کریں اس کا، ظلم ہے یہ تو. آپ ٹرانسفر اوپن کریں. میرے پاس 8 لاکھ والی فائل ہے، کسی کو ٹرانسفر دلوا سکتا ہوں کہ بھائی میرے سے 4 لاکھ کی لے لو. اب اس میں آپ نے بتایا 3 لاکھ پیڈ ہے، یہ بھی اس ٹائم مارکیٹ میں ڈیڈ ہے. اس کو آپ کا 1 روپیہ بھی اس کا نہیں ملنا، فی الحال کچھ بھی نہیں ملنا. جو کلیئر کٹ بات ہے وہ یہ کنگڈم ویلی اس ٹائم کچھ بھی نہیں. اچھا پہلے سٹارٹ اچھا ہوا تھا، پھر اوپر مایوسی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. ہاں آپ نے فائل کی ایسی شروع کر دی ہے. یہ مشہور زمانہ سے مشہور زمانہ فائل ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوئے کلر سے بھی. میں سمجھ گیا ہوں. بلو ورڈ سٹی کی سپورٹس ویلی کی بلاک ہے، سپورٹس ویلی بلاک ہے. اس میں کتنی پیمنٹ جمع ہے؟ 5,60,000. ٹھیک ہے. اچھا بلو ورڈ سٹی نے کچھ کلائنٹس کو فیور بھی دی. اس فیور میں یہ تھا کہ میرے خیال میں اگر آپ کی 60% ہے تو اس میں 100% میں آپ کو 40% دیں گے، چیک دیں گے. چیک لیٹ بھی ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن ریفنڈ پالیسی ہے بلو ورڈ سٹی کی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ریفنڈ پالیسی ہے، ریفنڈ پالیسی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ 100 روپے میں آپ کو 30 روپے مل سکتے ہیں. 70% ڈیڈکشن تقریباً. کیونکہ اس میں نا زبیر آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں لوگوں نے APR لگوائے، ڈسکاؤنٹ لگوائے، تو سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. اگر آپ نے انسٹالمنٹ بینک میں جمع کرائی ہے پوری، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ 1,000 روپے میں آپ کو 300 آئیں گے. اب جو آپ خود ریشو نکالیں، لیکن دیکھیں میں نے آپ کا دل خوش بھی کیا کہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ادھر سے آپ کو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑی امیدیں لگا کے کلائنٹس نے اس میں پیسے، پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے ہوئے، پاکستان کا وہ پتہ نہیں کیا کچھ بننے جا رہا ہے. لیکن کلائنٹ نے ایک اپنا خواب دیکھا اپنی جمع، اس سے اچھا وہ کمیٹی نہ ڈال لیتا محلے کی کسی ماسی کے ساتھ. نہیں ٹھیک، آپ بات ٹھیک ہے. اچھا مجھے نا ایک ہمارے کلائنٹ تھے، انہوں نے ہم سے اپارٹمنٹ لیا، ان کے پاس بھی بلو ورڈ کی بکنگ تھی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سر کیا میں قسط روک لوں بلو ورڈ کی؟ تو میں نے ذرا پوچھا کہ آپ کے پیسے کتنے جمع ہیں. انہوں نے مجھے بولا کہ میرے اس میں 6 لاکھ جمع ہے. 6 لاکھ جمع ہے، اور جو اس کی فائل کی جو قیمت ہے وہ ہے 9,90,000. جنرل بلاک کی 5 مرلہ کی فائل تھی. اب میں نے جب یہ سنا تو میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا.
جب مجھے پتا چلا کہ 990 اس کی ٹوٹل ہے، 6 لاکھ اس نے دے دی ہے، ہم، اب کہہ رہا ہے کہ میں روک لوں کس؟ تو میں نے سوچا اگر میں اس کو بولتا ہوں کہ روک لو ہم، اور کل کو یہ فائدے میں چلی جاتی ہے، آئے گا میرے پاس کہ بھائی آپ نے ہی کہا تھا دیکھو، نقصان ظاہر سی کروا بات ہے دیں، سوسائٹی نے تو کینسل کر دینی ہے. ہم، جب آپ قسط نہیں دیں گے ہم، سوسائٹی کیا کرے گی؟ فائل کینسل کر دے گی، فائن لگائے گی. ہم، سیکنڈ آپشن جو ہے کینسل کر دے، کینسل کر دے گی. ایسے ہی، تو میں نے ان کو بولا کہ دو چیزیں ہیں، یا تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں 7 سے 8 سال، ہم، 9 سال ویٹ کر لیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ 6 لاکھ جمع مارکیٹ میں یہ فائل لے کے آئیں، آپ کو لاکھ 2 لاکھ مل جائے گا. دو چیزیں. تو میں نے اس کو کلیئر کٹ بتا دیا. ہم، اگر تو پیسے کم چاہیے فوراً بھیج دو مارکیٹ میں، کم سے کم ملیں گے. 6 کا آپ کو 2 لاکھ ملے گا، 1 لاکھ مل جائے گا. اور کہتے ہو نہیں میں نے رسک لینا ہے. ظاہر سی بات ہے رسک تو ہے. رسک ایسا ہے زبیر کہ ابھی اس کے رہتے ہیں 3,90,000 ٹوٹل جو رہ گئے. ہم، کل کو بلو ورڈ سٹی میں کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم پوزیشن دے رہے ہیں جنرل بلاک، پورے جنرل بلاک میں پوزیشن ہے بھائی، ہم، ہم، جس نے گھر بنانا ہے آؤ شروع کرو، تو آپ کے ریٹس اوپر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے یہ 990 کی فائل آپ کی 15 لاکھ کو ہو جائے. تو یہ رسک بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے. کچھ سوسائٹی میں رسک ہے، کچھ تو رسک سے بالکل ہی نکل گئی ہیں، اس میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی اس میں کچھ ایسے ہونا ہی ہے. بالکل اس ایسے میں ہی. کچھ بھی نہیں ہونا، جیسے جو 2 سوسائٹیز میں نے بتائی لیکن ہیں. اگر اس سچویشن میں آپ ہوتے جو آپ نے کلائنٹ کی بتائی ہے کہ 6 لاکھ پیڈ ہے، پیچھے 3 لاکھ رہتا ہے اور یہ حالات آ گئے ہیں، آپ کیا کرتے دیکھیں میں صورتحال دیکھوں گا. ہیں؟ اگر میں 10 سال ویٹ کر سکتا ہوں تو میں پھر یہ جو 9,000 مانا کس طرح جاری 10 رکھتا ہوں. سال 10 سال تو اندازہ رکھیں، 8 سال رکھیں، 8 سے 10 سال. اور اگر مجھے کیش چاہیے اور میں تنگ ہوں، پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے 6 لاکھ کی بجائے 2-3 لاکھ مل جائے، باقی میرا نصیب جو بھی ہوا بس یہ بھی مل جائے تو بہت ہے. آگے چلتے ہیں، آگے اچھا چلتے جی، ہیں تاکہ شارٹ ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے جی یہ ہے نیو سٹی پیراڈائز، ٹھیک ہے. 4,60,000 میرے خیال اچھا سے ڈاؤن پیمنٹ اینڈ کنفرمیشن ٹھیک ہے، اس پیڈ کی ہے. ٹوٹل پرائز میرے خیال میں 18 لاکھ تھی جی یا 19 لاکھ 18,50,000. 18,50,000. جی نیو سٹی پیراڈائز ان کا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ نیو سٹی واہ میں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ کامیاب چلا. ہم، جیسے بھی تھے لوگوں نے وہاں بکنگز کرائیں، ڈیولپمنٹ ہوئی، پوزیشن ملا. اس کی وجہ سے آپ کا جو نیو سٹی پیراڈائز ہے وہ بہت بکنا شروع ہوا اور اچھا خاصا مارکیٹ میں بکا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. اس ٹائم نیو سٹی پیراڈائز بھی مائنس میں. ٹھیک ہے. آپ کی جو نیو سٹی پیراڈائز کی فائل ہے وہ تقریباً 2 سے 3 سے 4 لاکھ مائنس میں. اور نیو سٹی پیراڈائز میں اگر آپ کو پوزیشن والا پلاٹ چاہیے، ان کی ایک اچھائی بھی ہے، اچھائی سے ہم، مطلب اچھی چیزیں بھی ہیں، پوزیشن جگہ مل جاتی ہے. ہم، آپ کو پوزیشنبل پلاٹ تقریباً 15-16 لاکھ کے قریب مل جاتا ہے. آپ کو چاہیے ڈسکاؤنٹڈ میں پلاٹ چاہیے لیکن پوزیشن نہ ہو، بیلٹڈ ہو، ہم، آپ کو 10 لاکھ کا مل جاتا ہے. یہی جو 18 لاکھ والا ہے آپ کو 10 لاکھ کا آل ڈیوز کلیئر مل جاتا ہے. اور اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس ٹائم تقریباً آپ سمجھیں کہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ مائنس میں. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ تو جب لانچ ہوا تھا نا یہ تو بڑا پروفٹ میں گیا تھا. ٹھیک ہے. فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے جی، 5 مرلہ کی فائل ہے، ٹھیک ہے. یہ تقریباً 8,90,000 پیڈ ہے. ٹھیک ہے. فیصل ٹاؤن فیز 2 زبیر ایسا ہے، ہم فیصل ہلز کی بات کر لیتے ہیں، ہم، ہم فیصل ٹاؤن فیز 1 کی بات کر لیتے ہیں، ہم ایف ایم سی کی بات کر لیتے ہیں. بہت سی پروجیکٹس ہیں، بہت سی بالکل سوسائٹیز ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو گروپ ہے یہ کہیں بھاگنے والا گروپ نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ گروپ ایسا ہے، چودھری عبد المجید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مارکیٹ کو بھی پتہ ہے. اب ماشاء اللہ ان کے ورکنگ ہے، بالکل میں نے بتایا کہ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے. تگڑے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تگڑے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ دیکھ لیں، ہاں ریٹس اوپر نیچے میں کوئی نہیں. دیکھیں میں اگر اب یہ کہوں کہ فلانی سوسائٹی کے لیے بھائی 100% جانا ہے تو میں اتنے پلاٹس لے لوں، آپ لے لیں، چیزیں بیچ کے لے لیں ہم لوگ، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. بزنس میں تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے. خاص طور پہ تو چیزیں نیچے ہیں، ضرور ہیں، مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں، لیکن یہ دوبارہ اپنی پیک پکڑتے ہیں اور دوبارہ پروفٹ میں بھی آتے ہیں. کم سے کم آن گراؤنڈ چیز دیتے ہیں زبیر، پوزیشنیبل چیزیں ہیں ان کے پاس، ہم، قبضے والے جو ہیں پلاٹس ہیں. تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اچھی سوسائٹی ہے، بری نہیں ہے. ہاں ٹھیک. مائنس میں ہے اس ٹائم تھوڑی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کلائنٹ کو. اچھا نیکسٹ آ گئی ہے جی گرین ایکڑ، یہ ہمارے پاس 5 مرلہ کی فائل ہے اور 9 لاکھ پیڑ ہے. ٹھیک ہے. میں گرین ایکڑ جو ہے یہ نام سنا تھا آپ نے؟ میں نے نام سے مجھے لوکیشن نہیں پتا گرین ایکڑ کی کہاں پہ لوکیشن ہے. یہ ہے تقریباً چکری کے آس پاس ہی ہے، لیکن ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ یہ گرین ایکڑ، یا ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو. میرے نالج میں نہیں ہے گرین ایکڑ. ٹھیک ہو ہاں گیا. میرے نالج میں نہیں ہے. تو جب نالج میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی ویسٹ ہی ہے ایک قسم کی گرین ایکڑ. نام ہی کبھی نہیں سنا. اور یہ جو گرین ایکڑ کے نام دیکھو ذرا، گرین ایکڑ یعنی کہ کوئی فصلیں وغیرہ آپ نے وہ کام کرنا ہو، کھیت
نہیں شاید زیادہ فارم ہاؤسز ہیں اس میں کھیت اگر وہاں کام کرنے ہو تو یہ گرین ایکڑ کے نام چیک کریں ماشاء اللہ اچھا نام ہے. باقی اس کا مجھے نہیں لگتا کچھ آئے گا. یہ تو ماشاء اللہ انہوں نے مارکیٹنگ بھی بہت اچھی کی. رنگ روڈ میں بھی بڑا فائدہ ان کو ہوا اس سوسائٹی کو, کیونکہ یہ واحد سوسائٹی جس کے بیچ میں سے رنگ روڈ نکلا ہے. روڈن انکلیو 6,40,000 پیڑ ہے 5 مرلہ میں. اچھا روڈن انکلیو نا یہ بھی کچھ چیزیں ہیں اس کی بھی, اور وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اگر دیکھیں کلائنٹ کے لیے بیچارے خسارے میں, انہوں نے نیسپیک کو کیش کیا فلانا. یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو گروپ ہے وہ یہ ہے, ڈیولپر جو ہے ہمارا بڑا تگڑا ہے. بہت سی چیزیں شروع میں یہیں دیکھنے کو ملا. این او سی بھی ان کا آپ کے سامنے ہے جو ان کے حالات ہیں. روڈن انکلیو میں ابھی تک پوزیشنیبل پلاٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پوزیشنیبل پلاٹس نہیں ہے. روڈن انکلیو بھی آپ مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے اس ٹائم. اگر آپ نے 10 لاکھ روڈن میں لگائے تو آپ کو 10 آ جائیں گے, آپ کو 8 لاکھ آ جائے گا, کتنا آئے گا یہ آپ تو کو پوچھ رہے 7 ہیں آ آپ سے, جائے گا. کتنا آ رہا ہے؟ یہ 6,40,000 پیڑ فائل ہے. 640 پیڑ ہے. آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ سے روڈن کا بڑا شوقین ہے, ہوں روڈن کے شوقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ آس پاس رہ رہا ہے, اس کو روڈن کی لوکیشن پتہ ہے, وہ بولے گا کہ یار یہ 6 لاکھ والی مجھے دے دو, میں آپ کو 1.5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں اس کا. اس کو 1.5 سمجھ آ لاکھ رہا ہے 1.5 سے 2 لاکھ. ہاں مشکل ہے, وہ بھی مشکل ہے. بہت خسارے میں یہ تو لوگ. اچھا یہ ہے کیپٹل ویلی 9,40,000 پیڑ ہے, یہ ہمارے پاس 5 مرلہ کی ہے. ٹھیک ہے جی کیپٹل ویلی. کیپٹل ویلی جو ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے, مجھے تو اس کی کنفرم لوکیشن بھی نہیں ہے. کیپٹل ویلی بھی اسی طرف ہوگی جیسے کہ, اچھا راول پنڈی اسلام آباد میں چکری, لاہور میں کالا شاکاکو کی جو بیلٹ ہے, ان دو کے پاس بے شمار سوسائٹیز ہیں. بالکل ایسے فلانے نام سے اتنے نیمز ہیں, میں کچھ بتاؤں گا بھی آپ کو نیمز, کہ بڑے بہترین قسم کے نیمز اور بہترین خوبصورت قسم کی فائلیں, لیکن لوگوں کو لوٹ کے چلی گئی. اس میں ہر کسی کی اپنی اپنی ایک غلطی ہے. ہم اگر اس پہ کریں گے تو یہ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے, یہ پوڈ کاسٹ ہے, بہت لمبا چلا جائے گا. ہم الگ سے اس پہ ویڈیو بنائیں گے, کون ذمہ دار ہیں, کن کی غلطیاں ہیں, کن کی مسٹیکس ہیں, اس کو ہم پھر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں, آپ کے پاس فائلز ختم نہیں ہو رہی زیادہ. یہ وہ جس کا میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا, یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا سوسائٹی. کیا نام ہے؟ اٹلانٹک سٹی. اچھا اس کا تو اگر نام ٹائٹینک ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ تو میرے خیال سے نہیں ہے, یہ زیرو ہے. اس میں یہ پیمنٹ پلان بھی لگا ہوا ہے اس کا نا. کیا اس کا 5 مرلے کا 5 ریٹ مرلہ 13,90,000 کا ہے. ٹھیک ہے 1,39,000 سے اس کی بکنگ ہے, 13,000 منتھلی انسٹالمنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو میرے خیال سے غائب ہو گئے ہیں. نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ اس میں یہ آپ کو یہ کام آ سکتی ہے کہ گرمیوں میں اگر بجلی چلی جائے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی زیرو میں ہے, مائنس میں. جس بندے نے اس کی صرف ڈاؤن پیمنٹ ہی دی ہے 1,40,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ, تو سیلنگ فین لگوا لے, اس کو سستا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ واقعی پریشانی کی بات ہے. لوگ غصہ بھی کریں گے کہ یہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹس کیے ہیں, یہ کیسے بات کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو آؤں گا, اس پہ ڈسکس کروں گا کہ ہم لوگ کیوں پھنستے ہیں یہاں پہ, وجہ کیا ہے. دیکھیں اٹلانٹک سٹی, آپ سب سے پہلے آنرز کی کریڈیبلٹی چیک کریں. کیا انہوں نے پہلے کوئی کچھ بنایا ہوا ہے, کیا انہوں نے پہلے کوئی سوسائٹی بنائی ہے, کیا گروپ ہے, کہاں پہ آنرز کہاں بیٹھتے ہیں. آپ سوسائٹی کے آنرز ایزیلی مل سکتے ہیں. اچھا سوسائٹی کے آنرز نہیں اویلیبل. میں ایک بات بتاؤں, جو ایسی سوسائٹیوں میں پھنساتا ہے نا, سب سے بڑا جو ڈستا ہے وہ پرسنل ریفرنس ہوتا ہے. چاچے کا بیٹا کام کر رہا ہے, مامے کا بیٹا کام کر رہا ہے, میں اس سے چیز لے لیتا ہوں, اس نے بولا ہے لے لو تو لے لی, پراپر کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جاتے. لیکن میں آپ میرے خیال سے سب سے بڑی, میں آپ کو ایک اور چیز بھی ادھر بتا دوں, پھر وہ جو چاچے کا بیٹا ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. لیکن واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں ایسی سوسائٹیز میں اپنوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پھنسا لیا, اور سب سے زیادہ اس میں پھنسے ہوئے پتہ نہیں کون ہے, میں آپ کو بتا دوں, اوورسیز آپ کا سب پھنسا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو یہ بھی زیرو ہے. آگے چلتے ہیں, مائنس میں ہے, بلکہ یہ مائنس میں, اٹلانٹک کا مائنس ہے, کچھ نہیں آئے گا فائل, آپ رکھ لیں اس کو. فراڈ ہو گیا, فراڈ ہو گیا. یہ ماشاءاللہ مکہ سٹی, مکہ سٹی, یہ نام سے تو مجھے لگ رہا ہے فراڈ نہیں کم از کم ہوگا. میں مکہ سٹی دیکھیں اتنا مبارک نیم ہے, میں اگر اس کو اس طرح کوئی بات بھی کروں گا کہ فراڈ ہے یہ سوسائٹی یا کچھ ہے, وہ بھی مناسب نہیں. لیکن مکہ سٹی جو ہے, اس سوسائٹی کا بھی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, کچھ بھی نہیں. اس میں 100 کا نوٹ کم از کم لگا ہوا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اوپن فائل ہوگی تب یہ 100 کا نوٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, اس وجہ سے مکہ سٹی جو ہے, یہ جو سوسائٹی ہے زبیر, یہ بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے. 1,22,000 ویلیو ہے اس فائل کی جو اس پہ مینشن. ٹھیک ہے, وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا جو اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کی جو قیمت ہے اس ٹائم, اس فائل کی قیمت کیا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اس فائل کی قیمت 100 روپے ہے. وہ جو اس میں لگا, یہ جو 100 روپے نوٹ ہے, بس یہ 100 روپے آپ کو کام آئیں گے,
اور اس فائل آپ کو اس فائل کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ فائل کسی کام کی نہیں ہے فی الحال, سوسائٹی میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے, سوسائٹی میں پرچیزنگ نہیں چل رہی, ریسیل نہیں ہے, یہ بھی آپ سمجھیں کہ مائنس میں اگر کسی کے پاس ہے تو میں تو اس کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس میں آپ مزید چلیں, روک لیں. آپ کیا فائل ختم کریں, اور کتنی فائلز رہ گئی بس یہ آخری فائل ہے جی, خیبر سٹی. اچھا خیبر سٹی زبیر نام سے دیکھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پٹھانوں نے یہاں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوگی کیونکہ خیبر ہے. بالکل. خیبر سٹی, خیبر کے پی کے, خیبر سٹی کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے بھی کام نہیں کیا, پروجیکٹ جو پروجیکٹ ہے ڈیلیور نہیں کیا, کوئی بلاک انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. انہوں نے بلاکس کے نیم ضرور چینج کیے, بلاکس کو اے تھا پھر اس کو بی کر دیا, پھر اس کو میک اپ کر دیا, اس کو لپسٹک پاؤڈر لگا کے اس کو چینج کر کے دوبارہ اس کو لے آئے, لیکن انہوں نے بالکل بھی کام نہیں کیا. آپ کا خیبر سٹی میں اس ٹائم جو پوزیشنیبل پلاٹ ہے وہ آپ کو 4 سے 5 لاکھ کا مل جاتا ہے پوزیشنیبل. تو کون اس کی قیمت کیا ہے خیبر سٹی کی فائل کی قیمت؟ یہ 3 مرلہ کی فائل ہے اور اس میں آئی تھنک 7 لاکھ پیڈ ہے. ہاں 7 لاکھ پیڈ ہیں جو بھی. تو انہوں نے کیا کیا وہاں مارکیٹ میں کہ لوگوں نے آل ڈیوز کلیئر کر کے اسی کو 4 لاکھ 5 لاکھ میں وہاں آپ کے پوزیشنیبل پلاٹ مل جاتا ہے. تو اس کا کون لے گا آپ کو 10 لاکھ 9 لاکھ کا کوئی بھی نہیں لے گا. اس کے بعد وہاں پہ ڈیلیوری نہیں ہے, وہاں پہ پروجیکٹس نہیں چل رہا, پروجیکٹ سلو ہے. تو میں اس کو بھی کوئی نمبر نہیں دوں گا. کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ فراڈ کر رہی ہیں کلائنٹس کے ساتھ, جو یہ فائلیں خالی بیچ رہی ہیں مارکیٹ میں, وہ فراڈ ہے؟ فراڈ ہی کہہ سکتے ہیں آپ ایک قسم کا, یا آپ کہیں کہ مجھے ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ اپنا کام ٹھیک کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے آگے جا کے. لیکن کتنی کریں گے؟ دیکھیں آپ یہ کریں, جو آر ڈی کی ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے کلیئر کر لیں. اگر آر ڈی کی ویب سائٹ میں ان کو این او سی ملا ہوا ہے تو 100% ٹھیک ہے. اگر سی ڈی اے کی ویب سائٹ میں ان کو این او سی ملا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, یہ سوسائٹیز ٹھیک. اگر نہیں ملا ہوا تو بھائی میں اس کو کوئی ریکمینڈ نہیں کرتا, یہ سوسائٹیز نہیں ٹھیک. اب ہم بات کرتے ہیں اس کو شارٹ کریں گے ڈسکوری گارڈن کی. آیا وہ ڈسکوری گارڈن آپ کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس جی ایف ایس آیا, جی ایف ایس کا بھی کوئی موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے. 1947 اس میں آپ نے ہاں بالکل وہی تھا, اس میں آپ نے 1947 بھی تھا, بالکل بالکل. کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے اس ٹائم وہ بھی چکری پہ ہے, اور آپ کا ایک جو ہے موٹر وے من کو لگتا ہے اس کا گیٹ, اور گندارا کے پاس چلا گیا. ابھی جو ان کا ویسٹ بلاک آیا ورسز ویسٹ, وہ آپ کا گندارا کو ٹچ کرتا ہے. وہاں پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا بڑا ایک سمپل سا طریقہ کار ہے کہ وہ 12% سے لے کے 15% تک کٹوتی کرتا ہے, بقایا پیمنٹ آپ کو دے دیتا ہے اگر ریفنڈ کرنا چاہیں, اگر ریفنڈ کرنا چاہیں, مطلب جو مائنس میں بھی ہے. بالکل. لیکن کچھ ایسے پلاٹس ہیں جو موقع پہ موجود ہیں, پوزیشن نمبر یا پلاٹ نمبر وہ ٹھیک چل رہے ہیں. مطلب کچھ میں نے بتایا کہ اس ویلاگ اس پوڈ کاسٹ میں جو چیزیں اچھی ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں, بالکل وہ اچھا کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں, وہ تو خیر اس میں پوری پیمنٹس ہیں, تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ بھرپور کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, مارکیٹ سے کوئی اثر نہیں. مارکیٹ ڈاؤن ہے بھی ہے, جو بھی ہے ان کے ریٹس اسی طرح ہیں. آپ اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹس کے ریٹس کم ہیں, مارکیٹ جو ہے ڈاؤن ہے, مارکیٹ مائنس میں, آپ کو کوئی سی ڈی اے کا گھر مائنس میں ملا ہے؟ کبھی بھی کوئی نہیں. سی ڈی اے کا پلاٹ جو ہے وہ سستا ملا ہے؟ کبھی نہیں. ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا. کبھی بھی اس کے ریٹس تو ادھر ہی ہیں. ایسے ہی ہے. اسی طرح جو اچھی سوسائٹیز ہیں, جو میں نے نام بتایا ان کے بھی ریٹس نہیں گرے. جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے بھی ریٹس نہیں گرے. لیکن ابھی دیکھیں سچویشن بھی تو ایسی ہے نا, اب پارکیو کی بات کر رہے ہیں یا کیپٹل کی بات کریں, وہ 80-90% ڈیولپ ہو چکی ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ چونا لگا دیتے ہیں پری لانچنگ والا, یہ کب تک ختم ہوگا؟ کلائنٹ اس میں پھنس جاتا ہے. نہیں تو پری لانچنگ میں آپ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ پری لانچنگ میں اگر ایک گروپ آ رہا ہے, ڈسکوری گارڈن ہے یا آپ کا جی ایف ایس ہے, وہ ایک بڑا ایک مارکی میں اب جی ایف ایس کوئی چھوٹا گروپ تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, اچھا خاصا نام تھا, سنا ہے, لیکن کراچی میں بہت بڑا گروپ ہے. یہاں کہاں لینڈ لی ہے انہوں نے, کتنی لینڈ لی ہے, کس کے نام پہ لینڈ ہے؟ دیکھیں ابھی اگر ہم ڈسکس کرنے کو جائیں, چیزوں کو ڈسکس کریں, سوسائٹیز کو, جو آس پاس سوسائٹیز ہیں جو کہ 50,000 25,000 قسطوں سے بھی پلاٹ دے رہے ہیں, تو یہ بہت لمبی ایک صورتحال چلی, ہمارا یہ پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا. اب جو ہم نے ڈسکس کی جو سوسائٹیز تھی, ان میں اگر کسی کلائنٹس کی فائلز ہیں وہ کمنٹس میں بتائیں. مزید اگر کسی ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے جو ہیں کلائنٹس ہیں, وہ اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے اس سے ہٹ کے, وہ کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کمنٹس کو پھر دیکھ کے بالکل اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی فائل ہے یا ایسی کوئی سوسائٹی ہے جس میں آپ چل رہے ہیں اور اس کی اپڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو کمنٹ میں آپ اپنی سوسائٹی اور فائل کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مینشن کریں, ہم انشاءاللہ اس پہ مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ.
اسی کے ساتھ بہت شکریہ فضل صاحب آپ کا، آپ نے آج جو چیزیں میرا پلان تو تھا کہ 5 منٹ کی ایک پوڈ کاسٹ ہو جائے گی، لیکن باتیں جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے ایک نالج ملا ہوگا اس چیز کے حوالے سے، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز سے محتاط رہیں، خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں ان کے لیے یہ بڑی خاص یہ ایک ویڈیو ہے جس سے ان کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی مارکیٹ کی سچویشن کے حوالے سے بھی، اور نیکسٹ انہوں نے جو اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے مد نظر رکھنی ہے اس حوالے سے بھی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔